خاص طور پہ میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آج پھر ایک خاموشی کی فضا کو توڑتے ہوئے آپ نے کوئی سرنڈر نہیں کیا اور ان قوتوں کو یہ آپ پھر بھی کنونشن کر کے پیغام دیا ہے کہ تم ضرورت کرتے رہو، ہم مزاحمت کرتے رہیں گے. اور اس ویلیو کی تبدیلی ہی وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر جمہوریت تو کیا آنی ہے، ہم جمہوریت کا نام بھی نہیں لے سکتے. ہم کسی کمرے میں بیٹھ کے یہ زیادہ دور میں مجھے یاد آتا ہے جب ہمارے بڑے رہا کرتے تھے، میرے والد اور باقی ان کے ساتھی بھی، کہ جب کمروں کے اندر بھی ہمیں خوف یہ دلایا جاتا تھا کہ کہیں وہ ریپ کر کے سیاسی ورکرز کو اٹھا لیں گے. تو آج پھر ایک وہی والا جبر و ستم کا دور ہے، لیکن اس دور میں صرف ایک چیز مختلف ہے اور وہ یہ مختلف ہے کہ وہ نام نہاد بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہمیشہ اور نام نہاد میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی لیڈرشپ جو آج کر رہی ہے، ان کے ورکرز کی قربانیوں کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ جو لٹریچر ڈاکیومنٹڈ آپ کے پاس موجود ہے، جن کے ورکرز نے جیلیں کاٹی، جن کو زبردستی اٹھا کر تیاروں میں بٹھا کر ملک بدر کیا لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اور آج وہ جماعتیں ایک وراثتی جماعتیں بن گئی ہیں کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے بچوں کو تو اقتدار دلوا دیا لیکن پاکستان کے کروڑوں بچوں کو ان کے فیوچر سے محروم کر دیا. آج یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کنونشن نہیں، ہم سب نے اکٹھے ہو کے پاکستان کے عوام کا مقدمہ سامنے رکھا ہے کہ ایک طرف وہی سلسلہ جو جسٹس منیر سے شروع ہوا اور آج جنرل منیر تک پہنچا، جو جنرل یحییٰ سے شروع ہوا اور آج جسٹس یحییٰ تک پہنچ گیا، کہ پاکستان کے عوام اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے کرتے جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں ایک مزاحمت کی اور وہ مزاحمت کرتے ہوئے انہیں پیغام دیا کہ ریاست کو یہ پیغام دیا کہ یہ آئین تو ہمارا ہے، ہم آئین کو مانتے ہیں مگر تم لوگ آئین کو نہیں مانتے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاسی ورکرز، پاکستان کے خواتین اور ہر طبقہ فکر کے لوگ اس آئین کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں. پاکستان کے حکمراں ان کی ساری جدوجہدی اس آئین اور قانون کی بالادستی سے عبارت ہے. جب پورا پاکستان سمجھوتا کر گیا، سیاسی جماعتیں سمجھوتا کر گئیں، تو حکمراں کھڑے رہے. حامد خان صاحب کی سربراہی میں پروفیشنل گروپ اپنا کردار ادا کرتا آیا بھی ہے اور ادا بھی رہا ہے، کرتا بھی رہے گا. 8 فروری کو یہی پیغام دیا. کیا نہیں ہوا اس الیکشن کے اندر؟ کس طرح کبھی تو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ امیدواروں کے جو نامینیشن فارمز تھے ان کو پھاڑ دیا گیا، ان سے الیکشن سمبل چھینا گیا. یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، انہوں نے آدھی آبادی کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا، اس کو ایک فنڈامنٹل ریاست فنڈامنٹلسٹ ریاست بناتے، لیکن اپنی ان کی اقدار یہ ہے کہ خواتین جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے گھروں میں جا کے خواتین کے ساتھ انہوں نے ناروا سلوک کیا. یہ ان کا مذہب ہے، یہ ان کی اسلامی ریاست ہے. تو اس کے بعد پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو ایک ووٹ کے ذریعے جو مزاحمت کی، وہ بھی دنیا کی تاریخ کی ایک انمول مزاحمت ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس مزاحمت کے بعد کیا ہوا؟ یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ اور یہاں کی ملٹری ایلیٹ نے ایک الائنس کیا. انہوں نے عوام کی منشا کے برعکس ایک ڈمی پارلیمنٹ کو وجود میں لائے، اس کی تشکیل کی اور اس ڈمی پارلیمنٹ نے ڈمی قوانین بنائے. انہوں نے ربر سٹیمپ پارلیمان میں ربر سٹیمپ قوانین کو بنایا. اور آج آپ دیکھیے کہ پاکستان کا آئین کہ جس میں سے آزاد عدلیہ کو بھی منہا کر دیا، جس میں سے بنیادی انسانی حقوق کو نکال دیا، تو آپ اگر اس کو حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو وہ پاکستان کا آئین نہیں، وہ تو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ایک دستاویز رہ جاتی ہے کہ کس طرح یہ باقی انتظامی امور چلیں گے. جہاں پر اس ریاست کے اندر کہ جہاں پہ بلوچستان کی خواتین سڑکوں پہ جدوجہد کر رہی ہیں، پورا بلوچستان آج سڑک پہ بیٹھا ہے، KPK کے اندر ظلم ہو رہا ہے، سندھ کے عوام بے چین ہیں اور اب پنجاب کے اندر مزاحمت ہو رہی ہے. اور یہ اب کیا چاہتی ہے ریاست کہ ابھی تک جو نوجوان پرامن
پہ پھر ہی ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے. لیکن انہوں نے اپنی بندوق کے زور پہ کاروبار، پاکستان کا کوئی کاروبار ایسا نہیں کہ جو یہ نہیں کرتے. اور اب کارپوریٹ فارمنگ کے نام کے اوپر، اس کے نام پر اب انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر بھی، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی اپنا لوہا منوانے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں. اور ادھر بھی ایک تحریک چل رہی ہے. ہمارے انجمن مظاہرین عمارت کی تحریک کا ہم خود حصہ رہے ہیں کہ کس طرح وہ جبر کے خلاف وہ خواتین کس بلیڈ سے لڑتی ہے، کہ جن کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا اور آج بھی کیا ہوا، کس طرح کے انہوں نے ظلم سہے، وہ ایک الگ سے داستان ہے. تو بس آخر میں بات کرنے کی صرف یہ ہے کہ ابھی بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی سرنڈر کر جاؤ، آئین کے آگے سرنڈر کر جاؤ. یہ ریاست تو ہماری ہے، آئین کے آگے سرنڈر کرو. ہماری ریاست ہے، ہم اپنی جدوجہد کریں گے اور خواہش بھی ہماری یہ ہے. ہم تو حکومت تو ویسے بھی ایک پرامن جدوجہد، مجھے آج یاد ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر ہم نے ایم آر ڈی کی موومنٹ کو کس طرح اسٹرینتھن کیا تھا. اسی طرح آج کی 40 سال 35 سال کے بعد آج ہم پھر اسی دائرے میں سفر کر رہے ہیں کہ جو حسین شہید سور وردی میں شروع ہوا اور آج عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں، آج آپ نے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو بہرحال اب میں آخر میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ جو وکلا کی فریڈم موومنٹ ہے، جو وکلا کی فریڈم موومنٹ ہے، اس کا ساتھ دیں. 10 فروری کو ہم لوگوں نے آ کے اتنی پابندی تھی کہ شارع دستور پہ دستور کا نام نہیں لینے دیتے تھے، تو ہم نے پورے پاکستان اسلام آباد کے اندر ریلی کر لی. آگے بھی ہم اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن لڑا تھا، ہماری بات میں بھی وہ الیکشن ہو رہے ہیں. ہر ادارے میں غدار ہیں اور یہ غداروں کی مدد سے رول کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ادارے میں بھی غدار ہیں کہ جن کی مدد سے آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ بنی ہوئی ہے. آپ پاکستان بار کونسل کی میجورٹی جو وہ لا منسٹر کے ساتھ جو ان کا گروپ ہے، کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح انہوں نے وکلا کی جدوجہد کو انہوں نے ان کے قدموں میں لا کے رکھنے کی کوشش کی. لیکن وکلا زندہ ہے، وکلا کا شعور زندہ ہے اور ہم اپنے پورے پاکستان اور پورے پنجاب میں ہماری میجورٹی آئی اور وہ 2 بنیادی چیزوں پہ آئی. ہم نے کہا کہ فسطائیت کے خلاف لڑیں گے، جبر کے خلاف لڑیں گے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے لڑیں گے. اور دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کہ جس کے ذریعے انہوں نے اس جو آزاد عدلیہ میں چند ججز تھے، آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں بطور ادارہ عدلیہ کھڑی ہوئی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں. اور یہ وکلا تحریک کے ثمرات ہیں، یہ وکلا تحریک کے ثمرات ہیں کہ آج ججز بطور انسٹیٹیوشن کھڑے ہوئے، لیکن ان کی آواز کو دبانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی تھی. ہم اس کے خلاف جب تک یہ بحث نہیں ہوتی ہم جدوجہد کریں گے، کیونکہ اسی میں پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ جو آپ کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو یہ آپ نکل کے آپ کالی پٹیاں باندھ کے کوئی ایسا دن رکھ لیں کہ پورے پاکستان کے لوگ کہیں نو ایسے دستور کو تمہارے